ہر فورم پر لڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب اہم ہوگا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کی آزاد کشمیر کے صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ فردوس عاشق اوان نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ ہمیں پرچم میں سفید رنگ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ سبز رنگ۔ کرفیو اور کریک ڈاؤن کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی بڑھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا بیان۔ نظر چیئرمین سینٹ صادق سنجران نے متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا۔ فیصلہ بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ دورے کے پس منظر میں کیا گیا۔ پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے پیش۔ بہاول نگر میں ہندو برادری کا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ صادق آباد میں بھی ہندو برادری نے کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ بلاول بھٹو نے اسکردو میں وزیر اعظم پر تنقید کی نشتر چلا دی ہے۔ کہتے ہیں عمران خان جو وعدہ کرتے ہیں اس پر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ نااہل حکومت کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ سفارتکاری جاننے والی شخصیات کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے نسل کشی کا منصوبہ بنایا ہے۔ حکومت میں اہلیت نہیں کہ کشمیری عوام کو حقوق دلوا سکے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح پھر بلند۔ قصور میں رابطہ لنک سجرا روڈ زیر آب آ گیا۔ 20 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ عارف والا میں بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ پانی آبادی کی جانب بڑھنے لگا۔ اکاڑا میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 54,105 کیوسک ریکارڈ۔ NDMA کے مطابق دریاؤں میں نچلے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کی ہلاکت۔ علاقہ مکینوں کا واقعے کے خلاف سپر ہائی وے پر احتجاج۔ ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین کا کہنا ہے علاقے میں ڈکیتیوں کی وارداتیں خوفناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار طلباء اور طالبات کا انٹری ٹیسٹ۔ پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے 74,502 امیدواروں کی قسمت آزمائی۔ پنجاب کے 13 شہروں میں 33 امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ ملتان سمیت کچھ مقامات پر ناقص انتظامات رپورٹ۔ والدین کے بیٹھنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہ کیے جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے بھی میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ جاری۔ ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کا شیڈیول بحال کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے جانے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ۔ جناح ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ۔ شاہ حسین ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ تاخیر سے لاہور پہنچیں گی۔ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تجارتی پابندیوں کے حوالے سے انتباہ۔ بورس جانسن کہتے ہیں تجارتی محصولات سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ادھر جنوبی فرانس اور اسپین میں سرمایہ داری نظام کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ جھڑپوں میں 4 زخمی، 17 گرفتار۔ اور اسکردو سرفرنگا میں 3 روزہ جیپ ریلی، گاڑیوں کی دوڑ کے ساتھ میوزیکل تڑکا بھی خوب لگا۔ آج فائنل راؤنڈ ہوگا۔ خواتین ڈرائیورز بھی قسمت آزمائی کریں گے۔ جب یمن تباہ ہوا میں نے کہا مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔
جب سیریا تباہ ہوا میں نے کہا مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، اور اب جو کشمیر میں ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ ہندو دت کا، یہ اس علاقے کی ہیجمنی کا، ہندوستان ہندو دت کی بالادستی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ چین جو پاکستان کا عظیم دوست ہے، چین جو پاکستان سے بلند دوست ہے، چین جس کی دوستی ہر موسم کی دوستی ہے، اصل میں ہندوستان کو پاکستان اور چین کی دوستی کھٹکتی ہے۔ وہ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان خود اتنا بڑا ملک ہے، اگر اس پر حملہ ہوا تو بر صغیر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی نہیں ہوگی، یہ بر صغیر کی جنگ ہوگی۔ اور جو مودی ہندوازم ہندو دت کی بات کر رہا ہے، یہ مذہب کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں، آئین تباہ کر دیا، 153 370 35A، یہ ایک دن کی سوچ نہیں ہے۔ راج ناتھ صاحب سن لو، مسلمان کی زندگی اور موت اسلام اور پاکستان کے لیے ہے۔ مسلمان ہر دعا میں شہادت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کر۔ مسلمان ہر جمعے کی نماز میں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت دے۔ پاکستان کے لوگوں، جتنے یہ ہزاروں لوگ جو باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، معافی چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مظفر آباد میں اتنی ساری محبت کا اظہار ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جوید بٹ صاحب اور راجہ ثاقب اور سردار رازق صاحب ان سے کہتا تھا کہ ہم ایک مختصر میٹنگ رکھیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے اتنا بڑا میرا اور کشمیر کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو میں سٹیڈیم میں جلسہ رکھتا، اگلا سٹیڈیم میں جلسہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج پاکستان میں مودی کی وجہ سے ہم سب ایک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن بھی ڈرائنگ روم میں کم از کم کشمیر کے ایشو پر ایک ہے، اسمبلی میں یا سڑکوں پر ایک نہیں ہے، لیکن ڈرائنگ روم میں آج کوئی محب الوطن پاکستانی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اب اس ملک میں کشمیر کی سیاست ہوگی۔ جو کشمیر کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، جو کشمیر کا غدار ہوگا وہ مودی کا یار ہوگا، جو کشمیر کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کا راجکمار ہوگا، جو کشمیر کے ساتھ ہوگا وہ پاکستانیوں کی آنکھ کا تارا ہوگا، اور جو کشمیر کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اس ملک میں بدنما داغ ہوگا۔ اور یہ ہندوستان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے۔ ہندوستان کشمیر میں آ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا۔ وہ آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے، آزاد کشمیر پر حملہ اعلان جنگ ہوگا۔ ہمارے پاس کنونشنل آرم کی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے اپنا دفاعی نظام، اپنی پھلجڑیاں، اپنے مرچ مسالے کوئی شبرات کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ پاکستان کا میزائل نظام پاکستان کی دفاع کے لیے۔ انشاءاللہ اس غریب قوم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنا ایٹمی نظام بنایا ہے۔ اس غریب قوم نے غربت کے دور میں سارے عالم اسلام میں پہلی مملکت بنایا ہے کہ جو اسلامی اٹامک فورس بنا ہے، اور آج یہ اٹامک طاقت ہی پاکستان کو، ہندوستان کو، پاکستان کو ہڑپ کرنے سے روک رہی ہے۔ ورنہ پاکستان میں اندر بھی وہ اپنے ایجنٹوں کو خریدتا ہے، اپنے ایجنٹوں پہ سرمایہ کاری کرتا ہے، کیونکہ جب تک پاکستان زندہ ہے وہ
سلامتی، اور جب تک پاکستان اور چین ایک زبان ہے وہ سلامتی کونسل کا مکمل ممبر نہیں، پرماننٹ ممبر نہیں بن سکتا. اس کو وہ ویٹو پاور حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو وہ طاقت نہیں حاصل ہو سکتی. اور آج جو ہندوستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کشمیر میں مسلمانوں کی قتل و غارت ہوگی تو جو مسلمان گھر میں خاموش بیٹھے گا وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کے ساتھ یہ سلوک ہو. جب کشمیر میں 20 دن سے 21 دن سے جب کشمیری باہر نکلیں گے، یہ اب ایک دن کی جنگ نہیں ہے. میں نے 2019 کو 1947 سے تشبیہ دی ہے. ایک وقت پاکستان بننے جا رہا تھا، اصل میں پاکستان بننے کا اب وقت آ گیا ہے. ہم 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمان 22 کروڑ پاکستان سے مل کر ایک عظیم پاکستان بنائیں گے اور ایک ایک مسلمان کی ہندوستان میں حفاظت کریں گے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم نے جب یہ پاکستان بنایا تو اسلام کے نام پر بنایا، کالا کالا رسول اللہ کے نام پہ بنایا. ہم نے اللہ کے اور مسلمان جب پاکستان بننے سے پہلے نعرہ لگاتا تھا تو وہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہندو دت، ہندو بادشاہت اور ہندو ہیجمنی قائم کرنے کے لیے یہ سوچا بیٹھا ہے کہ اس کے راستے میں پاکستان رکاوٹ ہے، تو دنیا میں آج ایسے چند ملک رہ گئے ہیں جن کے پاس اتنی نوجوانوں کی تعداد ہے جتنی پاکستانوں کی تعداد. جتنی تعداد پاکستان میں نوجوانوں کی ہے، اور میں ہر جگہ ہر جلسے میں نوجوانوں سے بیعت لے رہا ہوں. آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ سلوی ہیں، آپ وہابی ہیں، جو بھی آپ کا مکتبہ فکر ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے علمبردار ہیں. آج آپ نے بیعت کرنی ہے کہ اس کشمیری مسلمان کے نام 130 ملین نوجوان میرے ساتھ بیعت میں ہاتھ کھڑا کرے کہ اللہ کو بناتے ہیں یہ سرفروش کہ اسلام کے ساتھ جیئیں گے، کشمیریوں کے لیے جیئیں اور مریں گے، اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اور وقت آنے پر پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں. نعرہ تکبیر، پاکستان، اسلام اور کشمیری مسلمان. اور اب جو نعرہ ہے، ایک جو نعرہ ہے کہ مودی کا جو یار ہے، 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 اگلی دفعہ سٹیڈیم میں جلسہ کریں گے. مظفر آباد والوں دل خوش کر دیا.